السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آمنہ جنجوا۔ میں ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ریاض سیم صاحب۔ کافی ان کا ورک ہے، اس پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیلاب پہ۔ پاکستان میں دیکھا ہے کہ پہلے تو کے پی میں جو ہے وہ بارشوں کے باعث تباہیاں ہوئی، جانی مالی نقصان ہوا، اور اب پنجاب جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے۔ راوی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 30 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے راوی میں ایسا پانی نہیں دیکھا، اور راوی کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے جو تجاوزات تھی وہ اس نے واپس بازیاب کرا لیے، جو قبضہ تھا اس نے اپنا چھڑوا لیا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ سب سے مشکل میں اگر کوئی لگ رہا ہے تو وہ مڈل کلاس لگ رہا ہے، وہ ہے پنجاب کا کسان۔ ہندوستان کے پنجاب کی بات کریں یا پاکستان کے پنجاب کی بات کریں تو پنجاب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک رچ ایریا ہے، وہاں پر ایگریکلچر ہے، 5 دریاؤں کی سرزمین ہے۔ تو اس وقت جو دریا ہیں وہ بکھر چکے ہیں، مونسون میں غیر معمولی بارشیں جو ہوئی ہیں، اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کالا باغ ڈیم کا۔ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ ماضی میں بھی اس پہ بات کی گئی ہے، کام بھی شروع کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں وہ اس پر رضامند نہیں ہوتے، یونٹی نہیں دکھاتے۔ خاص طور پہ بات کی جائے سندھ کی، آج اگر ہم اس سچویشن کی بات کریں تو اس وقت پنجاب میں راوی کی وجہ سے جو ہے وہ فلڈ آیا ہے، لیکن ایک بار پھر کالا باغ کی بات کی جا رہی ہے، جبکہ کالا باغ کی لوکیشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے کہ سر کیا وجہ ہے کہ راوی چناب ان دریاؤں کو چھوڑ کر کے ان کا کیسے ہم سیلاب جو آنے والے وقت میں دور کر سکتے ہیں یا اس پہ کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے کالا باغ ڈیم کا جو کہ کنٹروورشل ہے۔ علی امین گنڈاپور جو کے پی کے سی ایم ہیں، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ نہ بننا نسلوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے آج ایک جسٹیفیکیشن آئی ہے پارٹی کی جانب سے کہ یہ ان کا ذاتی خیال ہے، اس سٹیٹمنٹ سے پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اچانک سے یہ کیا ہوا ہے، کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس وقت سیلاب کی جو صورتحال ہے۔ سیلاب کی وجہ سے بڑی تباہی آئی ہے، اور اس سے قبل بھی پاکستان میں جتنے سیلاب آتے رہے ہیں وہ ہماری مس مینجمنٹ کا اور ہماری جو حکومتیں رہی ہیں ماضی میں اور اب جو موجودہ حکومت ہے یہ ان کی جانب سے مس مینجمنٹ ہے۔ انٹرنیشنل ڈونرز اور جو پاکستان کے جو دوست کنٹریز ہیں، فرینڈ کنٹریز ہیں، وہ بھی امداد اور گرانٹ اور قرض دیتے رہے، لیکن آج تک ہم نے کوئی اس کی پلاننگ نہیں کی۔ لیکن اس موجودہ جو سیلاب ہے اس میں کلائمیٹ چینج کو ایک بڑا عنصر قرار دیا جا رہا ہے۔ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، ڈونرز ہیں، ان کے بڑے کنسرنز ہیں اور وہ پاکستان کو دینے کے لیے تیار ہے، لیکن پاکستان کی حکومت کی جانب سے خود کوئی ایسے انتظامات نہیں کیے گئے، کوئی منصوبے بنا کر نہیں دیے گئے جس سے ہم اس کی روک تھام کر سکتے۔ بڑے پیمانے پر تباہی آئی ہے۔ راوی میں ہمارے دریا ستلج ہے، وہاں پر بڑے پیمانے پر تباہی آئی ہے، چھوٹے کسانوں کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں، مال مویشی، جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ جانی نقصان کم ہوا ہے جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں، لیکن ان کے گھر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں، مویشی جو ہیں وہ بہہ گئے ہیں، مر گئے ہیں، اور ڈسپلیسمنٹ ہے۔ اور حکومت کی جانب سے بھی وہاں پر کوئی ایسی امداد یا کوئی خاص طور پر ان کی جو مدد ہے وہ نہیں کی گئی۔ وہاں سے ہمارے علاقے سے دریا ستلج کے آس پاس، کناروں کے آس پاس 25 سے زیادہ گاؤں ہیں جو مطلب متاثر ہوئے ہیں، ان کی زمینیں تباہ ہوئی ہیں۔ اور چیف منسٹر جو ہے پنجاب کی، ان کی جانب سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ خود جا رہی ہے اور جہاں پر موقع پر جا کر وہ امداد دے رہی ہیں، تو اس میں بھی بہت حد تک جو ہے وہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور ہر جگہ وہ نہیں جا سکی، اور وہ اپنی تصویر اور ٹک ٹاکر کا جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے پاکستان میں، وہ اپنی ایک پوری ٹیم کے ساتھ ٹک ٹاک بنا کر آ جاتی ہے، لیکن وہاں پر جو ہمارے علاقے میں جو لوگ ہیں جو متاثر ہوئے ہیں اس سیلاب سے، ان کے بڑے کنسرنز ہیں پنجاب حکومت پہ بھی، ماضی میں بھی رہے ہیں اور اب بھی۔ لیکن ایک اس میں پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جو دریا کا ایک راستہ ہوتا ہے، اس راستے سے ہٹ کر جو آس پاس جو گاؤں بنتے ہیں، جب سیلاب نہیں آتا تو وہاں پر لوگ آ جاتے ہیں، آباد ہوتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں۔ تو ہماری جو لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کے اینڈ پہ بھی غلطیاں ہیں، جبکہ ہمارے حکمرانوں کا زیادہ اس میں قصور ہے کہ وہ اس پر کوئی مینجمنٹ نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے تباہی آئی۔ دوسری بات آپ نے کالا باغ ڈیم کی کالا باغ ڈیم کا پنجاب ہمیشہ سے آواز اٹھاتا رہا اور وہ اس کے حق میں رہا ہے۔ خیبر پختونخوا اور سندھ کی جانب سے اس پر تحفظات ہمیشہ سے ظاہر کیے جاتے رہے ہیں کہ اگر کالا باغ ڈیم جو ایک بڑا ڈیم ہے، پاکستان کا 5000 میگا واٹ سستی بجلی پیدا کرنے کا بڑا پروجیکٹ ہے، یہ سالوں سے التوا کا شکار ہے، اور یہ ایک سیاسی سٹنٹ ہے
جس کی وجہ سے یہ متنازع رہا ہے. جنرل مشرف کے دور میں بھی بڑی آواز اٹھائی گئی لیکن یہ کالا باغ ڈیم نہیں بن سکا, جہاں پر سندھ کی سیاسی پارٹیاں اور خیبر پختونخوا کی سیاسی پارٹیاں اس کی مخالفت کرتی نظر آئی ہیں ماضی میں, اب بھی وہ مخالفت کر رہی ہیں. لیکن چیف منسٹر کے پی کے علی امین گنڈاپور کی جانب سے یہ بیان آنا بڑی حیران کن بات ہے. میری ذاتی جو رائے ہے اس بارے میں جو خیال ہے وہ جو سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی امداد نہ کرنے کا جو ایک بہانہ ہے اس کی جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے. میں بھی کے پی حکومت کی جانب سے, پنجاب تو پہلے بھی اس کے حق میں ہے لیکن ادھر سے وزیر اطلاعات اور پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری اور پنجاب حکومت کی جانب سے یہ کہنا کہ اب ایک پیج پہ ہیں کے پی بھی اور پنجاب بھی, تو یہ مجھے ایک نظر آتا ہے جیسے ایک انڈر ہینڈ یا بیک گراؤنڈ کچھ چیزیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے اب یہ دونوں پارٹیاں جو کے پی میں بھی اقتدار میں ہیں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور ادھر پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں ان کی کوئی بات چل رہی ہے جس کی وجہ سے یہ کالا باغ ڈیم پہ دونوں کا موقف سامنے آیا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں, سندھ اس کی مخالفت کرتا ہے. ان کا کہنا ہے کالا باغ ڈیم بنا تو ہماری زمینیں تباہ ہو جائیں گی, کاشتکاری نہیں ہو سکے گی, چھوٹے کاشتکاروں کا نقصان ہوگا, کچے کا علاقہ بیٹھ جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے جو ایکسپرٹ ہیں, آبی ماہرین ہیں جو کہ ارسا کے ممبر بھی رہے ہیں, ریٹائرڈ افسران بھی ہیں, وہ بھی یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی اگر کالا باغ ڈیم بنانے کی بات کی گئی تو ہم اس کی کبھی بھی حمایت نہیں کریں گے اور اس کی مخالفت کریں گے کیونکہ یہ ہماری زمینوں اور کاشتکاروں کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہوگا. اچھا سر, یہ دیکھیں کہ ابھی جو پنجاب میں تباہی آئی ہے وہ انڈس ریور کی وجہ سے نہیں آئی, اور آپ نے لوکیشن جو دیکھیں تو وہ میاں والی کے اوپر سائڈ پہ ایک کالا باغ کی لوکیشن ہے جو کہ انڈس ریور پہ بنے گی, جس کی وجہ سے سین جو ہے وہ زیادہ اس کے کنسرن ہے. اس سچویشن میں جب راوی اور ستلج اور ان ڈیم کی چناب کی بات ہونی تھی, اس کے پانی کو کیسے ایڈجسٹ کیا جائے فیوچر میں, یہ اس پانی کو سیو کیسے کیا جائے, ایسے وقت میں کالا باغ کی بات کرنا, یہ عقل کو سمجھ نہیں آ رہی چیزیں کہ اس سچویشن میں کالا باغ کہاں سے آ گیا. جی بالکل, میں نے اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو سیلاب کے متاثرین اس وقت بے یار و مددگار کھلے آسمانوں میں پڑے ہیں, ان کی مدد کرنے کی بجائے یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کالا باغ ڈیم کا ایشو اس وقت اٹھا کر کے پی حکومت کی جانب سے, کے پی کی حکومت کی جانب سے یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کیونکہ وہاں کی حکومت نے تو کبھی بھی اس پہ اس طرح کی بات نہیں کی. لیکن موجودہ حکومت جو کہ پی ٹی آئی کی ہے اور علی امین گنڈاپور کی جانب سے بیان سامنے آنا یہ مطلب حیران کن بات ہے. لیکن یہ بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پی ٹی آئی کی یہ پالیسی بیان نہیں ہے, یہ ان کا ذاتی بیان ہے. تو اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ بات اصل میں جو مجھے لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے, کیونکہ کے پی گورنمنٹ بھی جو منیر ثوابی اور یہاں پر بڑے پیمانے پر سیلاب سے تباہی ہوئی ہیں ان کی مدد نہیں کر سکی ہے. وہاں پر دو بڑے جو امدادی ہیلی کاپٹرز ہیں وہ بھی کریش ہوئے ہیں, تباہ ہوئے ہیں, اور باقی جو امدادی کاروائیاں انہوں نے کی ہیں کافی حد تک, لیکن پھر بھی جو وہ نہیں ہو سکا. لیکن آپ کا جو پوائنٹ ہے جو آپ کالا باغ ڈیم کا, یہ میدانی علاقوں میں ڈیم بن نہیں سکتے. ڈیم کے لیے ٹیکنیکلی جو ایکسپرٹ ہے ان کا کہنا ہے کہ اس میں ڈیم کے سہارے کے لیے ایک پہاڑ کا اس طرح پہاڑی علاقوں میں ہونا یا اس کا جو ایک کنسٹرکشن ایک پلان بنایا جاتا ہے اس میں یہ ضروری ہوتا ہے. تو دریائے سندھ کے پر کالا باغ ڈیم بننا ہے, اس میں کے پی کے بھی موقف کوئی جائز نظر نہیں آتے کے پی کے کہ وہ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کیوں کرتے ہیں, کیونکہ نقصان زیادہ سندھ کا ہونا ہے بقول ان کے. لیکن اوورآل ملک کے حوالے سے جو کالا باغ ڈیم وقت کی اہم ضرورت ہے, میرا ذاتی خیال بھی ہے. ہم 20-30 سالوں سے ہم کر رہے ہیں انرجی سیکٹر, ابھی وسائل کی منسٹری ابھی بنی ہے, اس سے پہلے واٹر اینڈ پاور کی منسٹری تھی, ارسا ہے جو مطلب چاروں صوبوں میں جہاں ان کی نمائندگی ہوتی ہے ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو بڑے عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کالا باغ ڈیم ایک متنازع ایشو بنا ہوا ہے, لیکن جہاں پر دیگر ایشوز پر حکومتیں کچھ نہیں کر سکی ہیں وہاں پر آج تک کالا باغ ڈیم پر بھی کچھ پیش رفت نہیں ہو سکی اور یہ متنازع ایشو بنا ہوا ہے. اچھا, آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے, آپ اس سیکٹر کو کور بھی کرتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیونکہ میدانی علاقوں میں پنجاب میں ڈیم تو نہیں بن سکتا, تو اس کا کیا سولوشن ہوگا کہ فلڈ تو اب موسمیاتی تبدیلی ہے, ہمیں کوئی ایک پیٹرن بھی سیٹ نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا اگلے سال بارشیں یا اس سے اگلے سال کتنی بارشیں آئیں گی, تو کوئی پلان تو تیار کرنا ہے, تو کیا حکومت کو کرنا چاہیے اس وقت؟ دیکھیں جی, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ حکومت کی مالافائڈ انٹینشن ہے. پنجاب حکومت کی یا فیڈرل حکومت کی بات کریں تو میں اس کو بدنیتی کہوں گا کہ کتنے سالوں سے انہوں نے پاکستان کے یہ جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اور سیلاب جو آتے ہیں اس پر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. مس مینجمنٹ ہے اور بدنیتی ہے.
کیونکہ ان کا فوکس جو ہے وہ عوام نہیں ہے حکومتوں کا، ان کا فوکس اقتدار ہے، اور اقتدار میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت قوم جو عوام جو سیلاب کی وجہ سے بڑے پیمانے پر تباہی کا شکار ماضی میں بھی رہی ہے اور اب بھی ہے، تو وہ بڑے بڑے پروٹوکولز کے ساتھ جا رہے ہیں، گاڑیوں بڑی بڑی گاڑیوں کے ساتھ، اپنے ٹیموں کے ساتھ. تو یہ اس کی پلاننگ کئی سال پہلے کرنی چاہیے تھی، جو کہ گورنمنٹ نے نہیں کی. تو اس کو پانی کا جو ایک بڑے پیمانے پر اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے کہ جو دریاؤں میں پانی آتا ہے اور بارشوں سے جو پہاڑوں پہ برف اور گلیشیئر پگھلتے ہیں اس سے جو آتا ہے پانی، اس کو سیو کرنے کے لیے جو انہوں نے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ان کو پلان کرنا چاہیے. اور یہ ٹیکنیکل سٹڈی ہوتی ہے، جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہ اس کی سٹڈیز اور فیزیبلٹی رپورٹ بناتی ہیں، ان کی مشاورت سے پلاننگ کمیشن ہمارا موجود ہے، ان کا بڑا فیلئر ہے، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا اور اس پر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکا. تو یہ اگر پانی ہم ذخیرہ کر لیں تو جو بعد میں ہم روتے ہیں کہ پانی نہیں ہے ڈیموں میں تو فصلیں برباد ہو جائیں گی، وہ پھر ہم اس سے بچ جائیں گے. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو انٹرنیشنل لیول پر سٹڈی کروا کے پانی ذخیرہ کرنے اور سیلاب کی روک تھام کے لیے ٹیلی میٹری سسٹم مختلف دریاؤں پر لگانا ضروری ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو مس مینجمنٹ ہے اس کو روک کر باقاعدہ کوئی جامع پلان وضع کر کے اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے. جی بالکل، یہ تھی اب تک کی ڈسکشنز کی حکومت کی جانب سے کلائمیٹ چینج کا جو رونا رویا جا رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ مونسون میں بارشیں اگر نہیں ہوں گی تو آپ مئی جون جولائی میں جو ہے وہ کیسے پھر پانی سے دیکھیں گے. انڈر گراؤنڈ اگر پانی دیکھیں تو ہمارے لاہور، کراچی اور پھر آپ اسلام آباد جیسے گرین شہر میں بھی انڈر گراؤنڈ پانی جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. کوئی بھی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ واٹر ہارویسٹنگ پہ کام کیا جائے، پانی کو سٹور کیا جائے. ہمارا ملک ہے تو ایگریکلچر بیسڈ ملک، ایسی سرزمین ہے ہمارے پاس کہ یہاں پر ہمارے پاس معدنیات بھی ہیں اور کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر بھی ہے اور ہم خود کفیل ہیں تمام معاملات میں. لیکن اس کے باوجود کوئی اس طرح سے پلاننگ نہیں کی جا رہی. کپاس ہمارے ہاں اس کی فصل تباہ کر دی گئی ہے، گنے کی طرف گئے تو گنے کی چینی کا رولا بن گیا. گندم کی بات کریں تو گندم میں ہمیں اتکفیل ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود آج آٹے کی قیمت دیکھیں تو اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کسی قسم کی کوئی بھی پلاننگ، کوئی بھی گورنمنٹ، ہم موجودہ گورنمنٹ کی بات نہیں کریں گے، کوئی بھی گورنمنٹ اگر کرتی تو آج پاکستان میں یہ حالات نہیں ہونے تھے. دریاؤں کا رخ موڑ دینا، تجاوزات کرنا، اور پھر اس کے بعد آپ یہ نہیں ماننا کہ بارشیں جو اگر معمولی ہیں یا غیر معمولی بارشیں ہم اس قدرتی آفات سے تو نہیں روک سکتے، لیکن اس کے باوجود دریاؤں کے جو رخ ہیں ان کو موڑا گیا ہے. ہاؤسنگ سوسائٹیز کو اجازت نامے کس نے دیے، NOC کس نے جاری کیے، اس پہ بھی کارروائی ہونی چاہیے. لیکن وہ لوگ اس سسٹم کا حصہ ہیں. اس وقت جو پاکستان میں ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ موسمیاتی تبدیلی ہے، لیکن جس قدر بے دردی سے تباہی ہو رہی ہے اس میں ہمارا اپنا ہاتھ ہے. اگر KP کی بات کریں تو وہاں سے جنگل کاٹ دیا گیا ہے. معدنیات کے لیے جو آپ نے بڑے پہاڑ کھودے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے پتھر جو ہے اب میدانی علاقوں تک پہنچ رہے ہیں. اس کے علاوہ اسلام آباد جیسے سٹی کو آپ نے ٹرنمنٹ کر دیا ہے، یہاں پر بھی ہمیں بارشیں نظر آ رہی ہیں. اربن فلڈنگ کا تو نام و نشان نہیں تھا پچھلے کچھ عرصے میں. اسلام آباد میں بارش ہوئی اور پانی چلا گیا، لیکن اس کے باوجود اب جو آپ نے نالے، چھوٹے بڑے تمام برساتی نالے جو ہیں ان پہ قبضہ کر لیا ہے. جو آپ کے گھر ہیں وہ بے ڈنگے بن رہے ہیں. سٹی کو کچھ بھی نہیں پتا کہ اگر ہم کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، کوئی سیکٹر آباد کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے انوائرمنٹ منسٹری سے رابطہ کرنا ہے، انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ جو ایکسپرٹس ہیں ان سے رابطہ کرنا ہے کہ ہم نے انوائرمنٹ فرینڈلی ترقی کیسے کرنی ہے. تو یہ تمام تر جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے پاکستان جو اتنی تیزی سے جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے. ورنہ تو کلائمیٹ چینج پوری دنیا میں ہے، لیکن ہر مونسون میں پاکستان جو تیر رہا ہوتا ہے اور مئی اور جون میں جو ہے پاکستان پانی کو ترس رہا ہوتا ہے. تو جب تک ٹھوس اقدامات نہیں ہوں گے، نیک نیتی سے نہیں ہوگا، عوام کے لیے کام نہیں ہوں گے، تب تک جو عوام ایسے ہی روئے گی، کسان ایسے ہی روئے گا اور ہم ایسے ہی باہر سے چیزیں امپورٹ کر کے گزارا کریں گے. مزید اپڈیٹس کے لیے مجھے فالو کرتے رہیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.